السلام علیکم۔ آج منگل ہے اور جنوری کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے علاقے پولیس لائنز میں سوموار کے روز ہونے والے خودکش حملے کے بعد شروع کی جانے والی کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں اور حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں اب تک 95 افراد موت کا شکار ہو گئے اور 221 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے انسپکٹر جنرل پولیس معظم جاہ انصاری اور دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کر کے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پشاور پولیس کے سربراہ اعجاز خان کا کہنا ہے کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ خودکش حملہ آور کسی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس لائن سمیت سول سیکریٹریٹ میں داخل ہونے والی تمام سرکاری گاڑیوں کی مکمل تلاشی لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے ترجمان محمد خراسانی نے پشاور خودکش حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق TTP کے ترجمان نے کہا کہ مساجد سمیت دیگر مذہبی مقامات کو نشانہ بنانا ان کی پالیسی نہیں ہے۔ اس حملے میں اگر ان کا کوئی رکن ملوث پایا گیا تو تنظیم کی پالیسی کے تحت سزا کا مستحق ہوگا۔ TTP کے ترجمان کے بیان سے 10 گھنٹے قبل سربکف محمد نامی TTP کمانڈر نے پشاور خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے اپنے ترجمان کے ذریعے پیر کو ہونے والے اس دھماکے کی مذمت کی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں ایک مسجد پر حملے کی مذمت کی ہے اور پاکستان کی عوام اور حکومت کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر حامد کرزئی اور قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے بھی الگ الگ بیانات میں پشاور کی مسجد میں کل ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں مرکزی اپوزیشن کے رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک ٹویٹر پوسٹ میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گرد خودکش حملہ قرار دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس معلومات کو بہتر بنائیں اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی پولیس فورسز کو مناسب طریقے سے لیس کریں۔ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF میں قرض پروگرام پر مذاکرات ایک بار پھر شروع ہو گئے ہیں۔ ان مذاکرات میں نویں جائزہ کمیشن پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں 3 روز تک جاری رہنے کے بعد 3 فروری کو ختم ہوں گے۔ مذاکرات میں تکنیکی امور زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ بعد ازاں فریقین کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جو 9 فروری تک جاری رہیں گے۔ رپورٹس کے مطابق منگل کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے IMF کے پاکستان مشن کے سربراہ ناتھن پورٹر کی ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات طویل عرصے سے تعطل کا شکار تھے، البتہ پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ ڈالر کی قدر بھی مارکیٹ ریٹ کے مطابق کر دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق IMF کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے حکومت کو مزید ٹیکس ادا کرنا ہوں گے، جبکہ بجلی بھی مہنگی کی جا سکتی ہے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی موجودہ شرح 25% سے کہیں اوپر جا سکتی ہے۔ طالبان کا یونیورسٹی میں داخلے کے امتحانات پر پابندی کے لیے رد عمل جاری ہے۔ افغانستان میں یونیما، امریکی سفارت خانہ دوحہ، کابل میں جاپان کے سفارت خانے
اور جرمنی نے افغان طالبان کی تعلیم پر طالبان کی نئی پابندیوں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یونیما کا کہنا ہے کہ افغانستان کے طالبان حکام کی طرف سے لڑکیوں کو یونیورسٹی کے داخلے کے امتحانات میں بیٹھنے سے روکنے کا تازہ ترین حکم نامہ غلط سمت میں ایک اور قدم ہے اور مارچ میں یونیورسٹیاں خواتین کے لیے دوبارہ کھولنے کی پیشگی وعدوں کے خلاف ہے۔ امریکی چارجٹی افیئرز کیرن ڈیکر کا کہنا ہے کہ تعلیم پر تازہ ترین حملہ طالبان کو کمزور کرتا ہے اور افغانستان کے لیے غربت کے مستقبل کی ضمانت دیتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کانگریس کو مطلع کیا ہے کہ وہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے قومی ہنگامی اعلانات کو 11 مئی کو ختم کر دیں گے کیونکہ دنیا کا بیشتر حصہ تقریباً 3 سال بعد معمولات زندگی کے قریب لوٹ آیا ہے۔ قومی ہنگامی صورتحال اور صحت عامہ کے ہنگامی اعلانات کو ختم کرنے کے اقدام سے وفاقی کورونا وائرس کے رد عمل کو باضابطہ طور پر اثر نو تشکیل دیا جائے گا۔ اس اقدام کے تحت کووڈ وائرس کا علاج اداروں کے اپنے وسائل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے جب قانون سازوں نے ان ہنگامی حالات کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے جن کے تحت وبائی امراض کے دوران لاکھوں امریکیوں کی انشورنس کی گئی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے F-16 لڑاکا طیارے فراہم نہیں کریں گے۔ بائیڈن نے یہ بات یوکرینی حکام کے اس بیان کے بعد کہی ہے جس میں یوکرین کے ایک دفاعی اہلکار نے اندیا دیا تھا کہ یوکرین امریکہ سے F-16 طیارے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع کے ایک مشیر یوری ساک نے گزشتہ ہفتے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا تھا کہ یوکرین نے جنگی ٹینکوں کی فراہمی کے بعد F-16 جیسے لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ پیر کو پولینڈ کے وزیر اعظم میتیو زوماراکی نے یوکرین کے لیے فوجی تعاون کے آنے والے دنوں میں مزید وعدوں کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین کی دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی بھی سرگرمی نیٹو شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے تحت ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جانس اسٹولٹنبرگ نے آج منگل کو جاپان کا دورہ کرتے ہوئے روس کے یوکرین پر حملے کے وسیع ممکنہ اثرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو آج یورپ میں ہو رہا ہے وہ کل مشرقی ایشیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ اگر صدر پوٹن یوکرین جنگ میں جیت جاتے ہیں تو اس سے یہ پیغام جائے گا کہ آمرانہ حکومتیں وحشیانہ طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں۔ ادھر محاذ جنگ پر پیر کو یوکرین نے کہا کہ روسی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے مزید 5 شہری ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے، لیکن مشرقی یوکرین میں دونوں فریق سخت لڑائی میں تعطل کا شکار رہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کر رہے ہیں جو ان کے خطے کے دورے کا ایک حصہ ہے۔ بلنکن نے اپنے اس دورے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بلنکن سینئر فلسطینی حکام کے ساتھ 2 ریاستی حل کے ساتھ ساتھ سیاسی اصلاحات کی اہمیت پر بات کریں گے۔ بلنکن نے منگل کو مغربی کنارے کے اپنے دورے سے پہلے یروشلم میں اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ سے ملاقات کی اور بات چیت کے آغاز میں کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی وابستگی مضبوط ہے۔ بلنکن نے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا کہ امریکہ پرعزم ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو آزادی، سلامتی، انصاف اور وقار کے مساوی مواقع حاصل رہیں۔ بلنکن نے کہا کہ ہم اب تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ امن بحال کرنے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول بنایا جا سکے جہاں ہم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے یکساں طور پر تحفظ کا احساس بحال کرنا شروع کر سکیں جس کی اس وقت یقیناً بہت کمی ہے۔
امریکہ اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کی طرف سے بار بار میزائل تجربات کے جواب میں مشترکہ فوجی مشقوں کی رفتار اور دائرہ کار میں اضافہ کریں گے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو وسعت دیں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع لی جونگ سوک نے پیونگ یانگ کی اشتعال انگیزیوں کے حوالے سے مزید پرعزم جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آسٹن نے سول میں وزارت قومی دفاع میں 1 گھنٹے طویل میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران جنوبی کوریا کے حکام کو یقین دلایا کہ واشنگٹن کا عزم مستحکم ہے اور پینٹاگن اپنے دیرینہ اتحادی کا دفاع کرنے کے لیے امریکی دفاعی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے گا۔ میٹنگ سے پہلے امریکی حکام نے اس سال کے آخر میں مشترکہ لائیو فائر مشقیں دوبارہ شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آسٹن نے آج منگل کو صدر یون سوک یول سے ملاقات کی، لیکن دونوں نے میڈیا سے بات نہیں کی۔ ترکی میں امریکی سفارت خانے نے امریکیوں کو استنبول میں گرجا گھروں، عبادت گاہوں اور سفارتی مشنوں کے خلاف ممکنہ حملوں سے پیر کے روز خبردار کیا۔ یورپ میں قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات کے بعد 4 دنوں میں اس طرح کا یہ دوسرا نوٹس ہے۔ امریکی سفارت خانے نے ایک تازہ ترین سیکیورٹی الرٹ میں کہا کہ دہشت گردوں کی طرف سے ممکنہ جوابی حملے ان علاقوں میں ہو سکتے ہیں جہاں مغربی باشندوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترک حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ترکی نے بھی اپنے شہریوں کو امریکہ اور یورپ میں ممکنہ اسلاموفوبک، زینوفوبک اور نسل پرستانہ حملوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ آذربائیجان نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ ایران میں اپنے سفارت خانے کا کام معطل کر رہا ہے۔ جمعے کے روز ایک مسلح شخص نے مشن پر حملہ کر دیا، جس میں 1 گارڈ ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایران نے کہا ہے کہ جمعے کو ہونے والا حملہ ذاتی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا، تاہم باکو نے اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کے ترجمان اگزون خاکیزادہ نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ایران میں آذربائیجان کے سفارت خانے کے عملے اور ان کے اہل خانہ کے انخلاء کے بعد کام عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی شہر تبریز میں باکو کا قونصلیٹ جنرل کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس ناقابل قبول تشدد کی مذمت کی ہے اور فوری تحقیقات پر زور دیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو کو اس حملے پر حیرت ہے۔ پوپ فرانسس آج وسطی افریقہ کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا مقصد خطے میں سب سے زیادہ تشدد سے دوچار 2 ممالک کے لیے امن کا پیغام دے سکیں۔ 86 سالہ پوپ کا 6 روزہ دورہ جمہوریہ کانگو سے شروع ہوگا، جہاں وہ دارالحکومت کنشاسا کے ہوائی اڈے پر ایک اجتماعی دعا کرائیں گے۔ پوپ جمعے کو کانگو سے جنوبی سوڈان کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھے گا۔ کیمرامین فواد الیاس اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔